دیکھیں جی، اسلامی تعلیمات میں، قرآن میں اور سنت معتبرہ، یعنی محمد اور آل محمد کی سے منقول معتبر روایات کے اندر صلہ رحم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اچھے تعلقات اور حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور قطع رحم کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ صلہ رحم کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے، من جملہ رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، عمر دراز ہوتی ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں سب سے بڑا نقصان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ انسان کی عمر کم ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں 30 سال انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں 30 سال اس کی مقرر عمر میں سے وہ کم کر دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن بھی واضح طور پر بیان فرما رہا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث بھی اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اسی کام کا ہمیں حکم دیتا ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ چنانچہ صلہ رحم کے جو مراتب ہیں یا اس کے طریقے ہیں، درجات، یا ان کے کہیں کیٹیگریز، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ میں حیثیت ہے تو اپنے قریبی رشتہ دار جس کے پاس مکان نہیں ہے، آپ الحمدللہ کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں، اس کو مکان بنا کے دیں۔ ان کے پاس اگر وہ سواری نہیں ہے تو آپ ان کے سواری کا بندوبست کریں۔ وہ اگر غیر شادی شدہ ہیں، آپ ان کو شادی کروائیں، وغیرہ وغیرہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کپڑے بنا کے دے دیں، یا مثلا ان کے بچوں کی فیس ادا کریں۔ جی، یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک کھجور کے دانے کے ذریعے بھی صلہ رحم جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، ایک سلام کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ صلہ رحم کیا جا سکتا ہے۔ بعض روایات میں ہے صلہ رحم کے لیے 1 سال کی مسافت چل کر آپ کو جانا بھی پڑے تو یہ کام کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صلہ رحم کے طور پر بڑے چھوٹے سے بھی اچھا سلوک کرے، چھوٹے بڑے سے بھی اچھا سلوک کرے۔ بڑے کا چھوٹے سے سلوک کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، حسن سلوک کا، اور چھوٹے کا بڑے سے بھی حسن سلوک کا طریقہ وہ بتایا گیا ہے۔ لیکن بالفرض اگر بہن بھائیوں میں، یا دو بہنوں میں، بھائی بھائی میں، والدین میں سے، اسی طرح چچا بھتیجا ہے، ماموں بھانجا ہے، اور اسی طرح خالہ وغیرہ، ان میں خدا نخواستہ اگر کوئی قطع کلامی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو جو مکارم اخلاق ہے جس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، آپ نے فرمایا ہے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نبی بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ حسن خلق اور مکارم اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حسن خلق اچھے انداز میں، مہذب الفاظ میں، اچھے الفاظ میں کسی کے ساتھ سلوک کرنا، سلام کریں، سلام کرے کوئی تو آپ اس کا جواب دے دیں، جو ہے نا وہ آپ کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے، ہنس مکھ رہیں، یہ حسن اخلاق ہے۔ مکارم اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ان تصل من قطعک، جو آپ سے تعلقات کو توڑے آپ اس کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں، جوڑیں، اور وَأَن تَعْدِلَ یا تنصف من ظلمک، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دیں بلکہ آپ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ وَأَن تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو محروم نہ کریں، آپ اس کو دیں، آپ اس کو نوازیں۔ یہ مکارم اخلاق ہے، مکارم اخلاق ہے۔ تو اگر کوئی ناراضگی بھی ہوتی ہے، ایک طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے، تو یعنی روایات میں تعلقات کو بحال کرنے کے لیے جو، یا صلح کے لیے جو پہل کریں اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کا اجر جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے۔ تو جو ہے نا وہ بڑے کی طرف سے صلہ رحم کا انداز اور ہوتا ہے، چھوٹے کی طرف سے صلہ رحم کا انداز ہوتا ہے۔ دونوں کو اپنی شرعی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر
نہیں بھی کوئی کرتا تو دوسرا جو ہے نا وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کرے. جی ریدی صاحب. جی آغا صاحب، بہت